الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح اسلام۔ آپ کا میزبان محمد وقاص شاہد آپ کی خدمت میں محبتوں بھرا سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور وہ موضوع ہے دین میں محبت رسول اور آداب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ناظرین، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، اے حبیب مکرم، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مومن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار اور پیمانہ کیا ہونا چاہیے، اس امر کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ارشادات عالیہ کی روشنی میں واضح فرما دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث کتاب الایمان میں ہے، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ! یعنی والدین، اولاد، میاں بیوی، بھائیوں، بہنوں، عزیز و اقارب، دوست احباب، خونی رشتوں، خاندانوں، مناصب اور دنیا کی کسی بھی شے کی محبت جو انسان کے دل کو مرغوب اور محبوب ہوتی ہے، جس کی طلب، رغبت اور محبت کی طرف انسان کا میلان اور جھکاؤ ہوتا ہے، ان سارے میلانات اور رجحانات سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان ہے۔ گویا جب تک کسی مسلمان کے دل میں کائنات اور عالم خلق کی ساری محبتوں سے بڑھ کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ فرمان سنا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی یقیناً کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محبوب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری محبتوں کے مجموعے سے بڑھ کر ہے، مگر میری محبت جو مجھے اپنی جان سے ہے وہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ لگتی ہے، اور اپنی جان کے ساتھ جو میری محبت ہے ابھی تک زیادہ بھی ہے اور زیادہ مضبوط بھی ہے۔ جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کی بات یہ سنی تو پھر کیا ارشاد فرمایا، لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ اے عمر، اگر آپ کو میری محبت کے مقابلے میں اپنی جان کی محبت زیادہ عزیز ہے تو ابھی آپ کا ایمان کمال کے درجے پر نہیں پہنچا۔ آقا علیہ السلام کے یہ کلمات جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتے ہیں اور ان کلمات کو سنتے ہی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزار ہوتے ہیں، فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے اندر میری جان، میرے نفس اور میری زندگی کی محبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر! ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت کیسی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر میں ہمارے مال، اولاد، ماں باپ، جان، حتیٰ کہ پیاس کے وقت
ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ ناظرین، انہی محبت رسول کا اور آداب رسول کا تذکرہ آج ہم کریں گے۔ آج ہم اپنے مہمان سے تعارف کروا دیں اور انہی سے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں اس کا سوال کا جواب بھی لیں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم علامہ قاری محمد رفیق صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی سکرین پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قاری صاحب، سب سے پہلے تو میرا، چونکہ میں نے بتا دیا کہ آج ہمارا موضوع دین میں محبت رسول بھی ہے اور آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اب سب سے پہلے میں آپ سے قرآن کریم فرقان حمید کی روشنی میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اور کتنی، اس سے حوالے سے، اور قرآن محبت رسول کے حوالے سے کیا حکم ارشاد فرماتا ہے، اس پر گزارشات۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی عنہ۔ سبحان۔ سب سے پہلے تو وقاص بھائی، میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنے اس نورانی پروگرام روح الایمان میں حاضری کا شرف بخشا ہے، اور یہ میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے۔ آپ کا بھی شکریہ۔ تو میں آج اس پروگرام میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں جی ضرور، کہ اسلام جو ایک پورا دین ہے، بے شک ایک مکمل ریلیجین ہے، صحیح ہے، یہ جس بنیاد پر کھڑا ہے اس بنیاد کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام ہر لحاظ سے ہر وقت ہم پر لازم اور ضروری ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی چارہ نہیں۔ صحیح ہو گیا، کیونکہ ہماری تخلیق بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات اور اس کائنات میں بسنے والا کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ اللہ۔ تو آتے ہیں اب اپنے موضوع کی طرف۔ جی ضرور۔ تو کچھ آدمی تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، انہوں نے اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہو گیا، کہ ہم صرف اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کی محبت کے سوا کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب، آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے ذرا ان کو فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، صحیح ہے، فاتبعونی، پھر تو میری اطاعت کرنی پڑے گی، میرے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا، میرے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنانے پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ یحببکم اللہ، جب تم میری اطاعت کرو گے، میرے پیچھے چلو گے، تو خود بخود اللہ تعالیٰ محبوب بنا لے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانتے تھے کہ یہ جو حکم آ رہا ہے کون دے رہا ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آ رہے ہیں مسجد کی طرف، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر خطبہ ارشاد فرما، صحیح ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے اندر کسی کو فرمایا کہ بھائی آپ بیٹھ جائیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتیوں والی جگہ پر پہنچے تھے، انہوں نے جب سنا تو وہاں بیٹھ گئے، مسجد میں داخل ہو رہے تھے اب جوتیوں والی جگہ پر تو وہاں بیٹھ گئے، وہ آقا کا فرمان کانوں میں پہنچ، بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کانوں میں پہنچا تو بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، آئے عبداللہ بن مسعود آپ اندر آ جائیں، حضور آپ کو تو نہیں فرما رہے، کسی اور غلام کو فرمایا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آئے میرے محبوب کے غلاموں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور نے مجھے فرمایا ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی میں تکمیل نہ کروں، کیونکہ حکم عدولی نہ ہو جائے۔ اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ جب دل کے اندر محبت نہیں ہوتی تو اس وقت تک اطاعت نہیں ہو سکتی۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں سب سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسا حکم ہوتا اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے۔ اسی طرح ایک دفعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، ٹھیک ہو گیا، تو حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کس سے نفرت نہیں کرتا تھا، سب سے زیادہ نفرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج میں نے موقع جانا کہ آج کسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے اپنا کوئی جو خنجر وغیرہ تھا اسے چھپایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام طواف کر رہے تھے، وہ دوڑتا دوڑتا طواف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈ لیا، جو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں اللہ رب العزت نے وہ نگاہ عطا کی تھی جو دلوں میں اتر جاتی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جان گئے یہ جس نیت سے آ رہا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ ایسے اس کے سینے پہ مارا اور فرمایا، اے فضالہ اب بھی ہم سے محبت نہیں کرو گے؟ تو حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ نفرت تھی، مگر وہی لمحہ گزرا تھا، بس اس کے بعد مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت تھی، اس سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہ تھا۔
بس قدموں پہ گر گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے جا رہے ہیں تو راستے میں ایک عورت سے ملتا تھے، تو وہ عورت آج بھی بن سنور کر خوبصورت بن کر راستے میں کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب سے گزر رہے ہیں۔ ہاں، آج کیا ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، سبحان نظریں اللہ، جھکی ہوئی ہیں، شرم و حیا کا پیکر بن کے جا رہے ہیں، شرم و حیا کا پیکر بن کے جا رہے ہیں۔ جب اس کے پاس سے گزرے تو وہ عورت کہنے لگی، اے فضالہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ پہلے تو آپ بڑے منتظر رہتے تھے میرے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو آج کیا ہوا ہے آپ کو؟ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، آج جس کی زلفوں کا اسیر ہو کے آیا سبحان اللہ، اب اس کے سوا کسی کی تمنا ہی نہیں رہی۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، اب میری نگاہوں میں جچتا ہی نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں جو ایک بات ہے کہ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تو کلمہ پڑھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی اسلام قبول کیا۔ اسے کس نے بتایا ہے کہ اسلام میں غیر محرم کو دیکھنا حرام؟ کچھ نہیں پتا، لیکن جب دل کے اندر محبت آ جاتی ہے، وہ فیض نبوت جو ان میں داخل ہو، جو فیض نبوت، جب دل کے اندر بس محبت آ جاتی ہے، یہ محبت سارے کام انسان سے کروا لیتی ہے۔ یہ محبت ادب بھی کرواتی ہے، یہ محبت اطاعت بھی کرواتی ہے۔ اگر دل کے اندر محبت نہ ہو تو پھر بندہ اطاعت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قل ان کنتم، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، اے محبوب آپ ان کو فرما دو کہ آپ میری پیروی کریں، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لے۔ یعنی محبت اگر خدا کی چاہیے، خدا کے حضور اگر اپنی رضا حاصل کرنے چاہتے ہو تو ضروری ہے فاتبعونی، حضور کی اطاعت، حضور کی اطاعت۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت قرآن نے اصول دیا۔ اور اطاعت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب دل کے اندر محبت نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غلام ہے، تو وہ اپنے سارے مال کی شراب لے آئے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، صحیح، تو وہ جب مدینہ پہنچے تو اسے پتہ چلا کہ شراب تو حرام ہو گئی، تو وہ بڑے پریشان ہوا، اب اتنے پیسے ہیں، اتنے پیسے، سارے اپنے مال کی شراب لے آیا تھا، اونٹوں پہ سوار تھی شراب، تو جب مدینہ پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، تو اس کے دل میں بھی حضور کی محبت تھی، اس نے کیا کیا، اپنا خنجر لیا اور جا کے شراب کو ضائع کر رہا تھا۔ تو کسی نے کہا، بھائی آپ کیا کرتے ہیں، آپ ایسا کریں، اس میں نمک ڈالیں، سرکہ بنا لیں، پھر فروخت کر لینا۔ اس نے کہا، حضور کا حکم آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، تو اب میرا دل نہیں کہہ رہا کہ اس شراب کو میں اپنے پاس رکھوں، بس اسے میں ضائع کر دوں۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ دل کے اندر محبت آ جاتی ہے تو یہ محبت انسان کو سب کچھ کروا دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عادت تبدیل نہیں ہوتی، اب اس میں بھی دیکھیں کہ ایک عادی شرابی جو شراب کا اتنا بزنس مین ہے، اتنا بڑا اس کا کاروبار ہے، لاکھوں درہم دینار اس کے ڈوب رہے ہیں، ایک حکم آنے پر وہ سب کچھ حضور پر قربان کر دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ ذرا فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرے محبوب کے پیچھے چلو، میرے محبوب کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا دو، یحببکم اللہ، تو اللہ رب العزت آپ کو اپنا محبوب بنا دے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں قاری صاحب نے آقا علیہ السلام سے محبت صحابہ کرام نے کس طرح کی۔ اچھا، یہ تو قرآن کریم سے ایک آیہ مبارکہ کی آپ تفسیر فرما رہے تھے، اگر اسی کو میں آپ سے حدیث مبارکہ کی روشنی میں پوچھوں تو اس میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے، میں نے بھی ابھی شروع میں ایک حدیث مبارکہ سنائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ریلیٹڈ تھی، اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کوئی بھی جب تک محبت رسول فوقیت حاصل نہ کر لے۔ حدیث مبارکہ کی روح سے محبت رسول کا اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو دیکھیں کہ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غلام آیا، آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ ذرا اس بات کی وضاحت فرما دیں کہ قیامت کب ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے قیامت کی فکر کرنے والے، ذرا تو یہ تو بتا کہ تو قیامت کی تیاری کیا کر کے آیا، کتنی تیاری ہے آپ کی؟ صحیح ہے، سوال تو پوچھ رہے ہو، تیاری کیا ہے؟ اب ذرا توجہ کریں، سوال تھا قیامت کا، متی الساعہ یا رسول اللہ، ہاں، جواب کیا ملا؟ تو نے تیاری کیا ہے۔ صحیح ہے، وہ حضور کا غلام تھا، حضور کا صحابی تھا، وہ سمجھ گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیاری سے مراد مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، کتنے یعنی کہ نیک اعمال کیا ہے، نوافل صدقات، ٹھیک ہے، کتنے تیرے پاس یہ ہیں، تو قیامت کی فکر تو کر رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور کا غلام تھا، کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتا ہوگا؟ بالکل پڑھتا ہوگا۔ کیا وہ روزے نہیں رکھتا؟ روزے بھی کثرت سے رکھتا ہوگا۔ تو یہ سب کچھ اس کے پاس تھا، یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا حضور کے صحابی کے بارے میں کہ اس میں کچھ اس میں کمی ہو۔ اس کے باوجود اس نے عرض کی، یا رسول اللہ کوئی اعمال کی کثرت نہیں ہے، میرے پاس زیادہ اعمال نہیں ہے، بس اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ اب دیکھیں صحابی کا ایمان یہ تھا کہ ایک طرف میرے روزے بھی ہوں، نمازیں بھی ہوں، حج بھی ہوں، زکوٰۃ بھی ہوں، صدقہ و خیرات بھی ہوں، سارے نیک اعمال ہوں،
دوسرے پڑھنے میں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہونی چاہیے۔ تو اس صحابی کا ایمان یہ تھا کہ جو بھروسہ ہے وہ اپنے اعمال پر نہیں، بھروسہ صرف محبت مصطفیٰ پر ہے۔ آج کی یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت تو کرتا ہوں لیکن میرے پاس اعمال کی کثرت نہیں ہے، بس اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر آپ کیوں پریشان ہو رہے؟ تو جس سے محبت فرماتا ہے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے، ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک شخص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے والدین سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں گھر میں ہوتا ہوں ہر وقت یا رسول اللہ آپ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، آپ کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں، لیکن آج میں پریشان ہو رہا تھا جب اپنی موت کے بارے میں سوچ رہا تھا اور آپ کے وصال کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ تو جنت میں فرشتوں میں بھی سب سے اعلیٰ مقام پر فیض ہوں گے، اللہ رب العزت آپ کو بلند مقام عطا کرے گا، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ اگر ہم بھی جنت میں پہنچ جائے تو یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں ہم آپ کے دیدار سے محروم نہ ہو جائیں، آپ کی قربت سے محروم نہ ہو جائیں، آپ کی قربت سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام سے جب یہ سنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے قرآن مجید کی آیت نازل فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہے، اور وہ انعام یافتہ چار طبقات بھی ساتھ گنوا دی، من النبیین وہ نبی ہیں، والصدیقین وہ سچے ہیں، والشہداء شہید ہیں، والصالحین اور نیک آدمی۔ پھر فرمایا آگے اللہ رب العزت وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جن کو ان کی سنگت مل گئے تو کتنی اچھی، سبحان اللہ۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اگر یہی سنگت مل جائے تو کیا ہے ناظرین۔ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے روح اسلام۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح اسلام۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں محترم قاری علامہ محمد رفیق صاحب، محبت رسول اور آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ گفتگو کر رہے ہیں۔ میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گا قاری صاحب، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، ساری مخلوق کرتی ہے، ہر انسان کرتا ہے، تمام مخلوقات بلکہ کرتی ہیں۔ اچھا، بحیثیت انسان میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے کیا محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں، لوازمات کیا ہیں؟ کیا فقط محبت کا دم بھرنا ضروری ہے یا کوئی اس کا تقاضا بھی تو ہوگا؟ اس تقاضوں پر، لوازمات پر روشنی ڈالیے گا۔ آپ دیکھیں کہ انسان کو کسی سے ویسے تو محبت نہیں ہو جاتی، جی ٹھیک ہے، محبت کے اپنے تقاضے اور اپنے لوازمات ہوتے ہیں، صحیح، اور جب تک وہ تقاضے اور لوازمات پورے نہ ہو جائیں محبت نہیں ہو جاتی، صحیح ہے۔ اور محبت کے بنیادی طور پر 3 لوازمات ہیں، ان میں سے جو پہلا لازمہ ہے وہ ہے جمال، محبوب خوبصورت، واہ واہ واہ، محبوب جمال والا، حسن و جمال، جمال، تو دل اس کی طرف میل ہو جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں حسن بکھیر رکھا ہے، ٹھیک ہے، بہت ہر چیز کو حسن عطا کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جتنا حسن اپنے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے اتنا حسن کسی کو نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا فرمان ہے قلبت مشارق الارض و مغاربها ولم ار مثل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، دنیا کا کونا کونا میں نے چھان مارا ہے لیکن محمد عربی جیسا حسین و جمیل، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا نہ تھا کوئی مثل نے ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جہاں نہیں بولا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے بارے میں۔ جی، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا اکانا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل سیف، کیا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ مبارک تھا وہ تلوار کی مثل تھا؟ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ تھا وہ تلوار کی مثل نہیں تھا. فرمانے لگے میرے محبوب کا چہرہ آسمان کے چاند کی طرح. واہ سبحان اللہ. کیونکہ چاند میں روشنی بھی ہوتی ہے, اس میں ایک گلائی بھی ہوتی ہے, چمک بھی ہوتی ہے, جو چہرے کا صحیح حسن ہے. پھر آگے اسی کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ مثل شمس کیوں نہیں کہا؟ اچھا, کہ سورج کی طرح کا سورج کی طرح چہرہ نہیں ہے. پھر اس کی وضاحت میں جو لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ سورج جو ہے نا اس میں ایک گرمی ہوتی ہے, شدت ہوتی ہے, جب کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں, تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. مگر جو چاند ہے, جب بھی کوئی افسردہ آدمی چاند کی طرف دیکھتا ہے تو اسے ایک ٹھنڈ نصیب ہوتی ہے اور اسے سکون ملتا ہے. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ ہے وہ آسمان کے چاند کی طرح. پھر مہر شاہ صاحب نے فرمایا تھا نا, مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور رکھی. اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں حسن بکھیر رکھا ہے, لیکن جتنا حسن اپنے محبوب کو عطا کیا اتنا حسن کسی کو نہیں عطا کیا. اس لیے کہ جن کی فطرت میں حسن کو دیکھ کر محبت کرنا ہے وہ سو جان سے میرے محبوب پر قربان ہو جائے. پھر جو لوازمات میں سے دوسرا لازمہ ہے وہ ہے کمال. کہ کسی شخص کا کمال دیکھ کر کوئی شخص اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے, اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اس لحاظ سے بھی آپ پوری کائنات کو دیکھیں, جس زاویہ نگاہ سے دیکھیں, اللہ رب العزت نے جتنے کمالات اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا, اتنے کمالات کسی کو نہ دیے. آج کے اس سائنسی دور میں سب سے بڑا یہی کمال سمجھا جاتا ہے کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے, چاند پر پہنچ گئے ہیں, مریخ پر پہنچ رہے ہیں. اگر چاند اور مریخ پر پہنچنا کمال ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاند آسمانوں کو نیچے تک رسائی حاصل. سبحان اللہ, سدرۃ المنتہا. اور آج کا جو دوسرا سب سے بڑا کمال سمجھا جاتا ہے, موبائل سمجھا جاتا ہے. انسان یہاں بیٹھ کر ہزاروں میل دور تصویر بھی دیکھ رہا ہے, گفتگو بھی کر رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اگر یہاں بیٹھ کر ہزاروں میل دور موبائل پہ تصویر دیکھنا, گفتگو کرنا کمال ہے, تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرب کے صحراؤں پہ کھڑے ہو کر, زمین پہ کھڑے ہو کر جنت تک ہاتھ پہنچا رہے ہیں, گوشوں تک ہاتھ پہنچ, یہ اس سے بڑھ کر کمال ہے. میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی پوری جتنے بھی کمال والے لوگ ہیں, جتنے بھی اللہ رب العزت کی محنت کر کے کمالات پر پہنچ رہے ہیں, لیکن سب سے زیادہ کمالات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ جنگ ہو رہی ہے, صحابہ کرام اس جنگ میں بہادری کے جوہر عطا کر ہیں. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی, وہ کہیں اور نہیں گیا, دوڑ کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا تلواروں کا کام تو میں نہیں کرتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک چھڑی پڑی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چھڑی پکڑی, اسے اٹھایا اور فرمایا عکازہ یہ لے چھڑی, جا آپ جنگ کریں. وہ جب زمین پر پڑی تھی چھڑی تھی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھائی تو چھڑی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی حضرت عکازہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی تو وہ چھڑی نہ رہی, وہ تلوار بن. سبحان اللہ. تو سامنے ہے بظاہر چھڑی لیکن کام وہ تلوار کا کر رہی ہے, اور جو مصطفیٰ نے دی ہے اس تلوار کا عالم بھی کیا ہوگا. تو جس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو سب سے بڑھ کر جو کمالات ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات ہیں. اللہ رب العزت نے سارے کمالات اپنے مصطفیٰ کو عطا کیے تاکہ جن کی فطرت میں کمال کو دیکھ کر محبت کرنا ہے وہ سو جان سے میرے محبوب پر قربان ہو جائے. اور محبت کے لیے جو تیسرا لازمہ ہے وہ ہے نوال. نوال کہتے ہیں سخاوت, جود و کرم. کہ کوئی شخص کسی کی سخاوت اور جود و کرم دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے, اس سے فریفتہ کر جاتا ہے. اب پوری کائنات میں دیکھیں بڑے بڑے سخی پیدا ہوئے, لیکن چشم فلک نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا سخی نہیں دیکھا. تو ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 90,000 درہم حاضر ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور ان درہموں کو تقسیم کرنے لگے. تقسیم کرتے کرتے 90,000 درہم میرے محبوب نے. تو پھر ایک اور شخص آیا, اس نے اپنا دامن پھیلایا, عرض کی حضور کچھ عطا کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کچھ میرے پاس تھا میں نے سارا قربان کر دیا ہے, آپ ایسا کریں فلاں دکان پہ چلے جائیں, وہاں پہ میرے نام پر آپ اپنی ضرورت کی اشیاء خرید لیں, جب وہ آئے گا میں اسے اپنے پیسے عطا میں اسے دے دوں گا. تو سیدنا فاروق اعظم آج کے دور میں ایسا کاری سب کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. سبحان اللہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو عرض کی ما کلفک اللہ ما لا تقدر علیہ, یا رسول اللہ جس بات کے آپ مکلف نہیں ہیں, جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے, جس کی قدرت نہیں رکھتے, اللہ رب العزت نے آپ کو اس کا مکلف تو نہیں بنایا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بات گراں گزری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک اور انصاری صحابی بیٹھے تھے. جب انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ انفق ولا تخف من ذی العرش اقلالا,
یا رسول اللہ بے دھڑک خرچ کریں، خوف نہ کریں، آپ کا رب جو عرشوں کا مالک ہے وہ کبھی بھی آپ کو تنگ دست نہیں ہونے دے۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے اور فرمایا ھذا امرت، مجھے بھی اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حاتم طئی کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ بہت سخی تھا اور اس کی سخاوت کے چرچے تھے ہر طرف۔ ایک دفعہ اس کا بیٹا لڑکوں میں کھڑے ہو کر اپنی باپ کے سخاوت کے تذکرے کر رہا تھا کہ میرا باپ اتنا سخی ہے، اتنا سخی ہے۔ اس کی سخاوت کے 10 دروازے تھے، ایک فقیر ایک دروازے پر آتا میرا باپ اسے عطا کرتا، اگر وہی دوسرے دروازے پر آتا میرا باپ اسے عطا کرتا، حتیٰ کہ وہ 10 دروازوں پر آتا میرا باپ اسے عطا کرتا۔ امام حسین وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بڑا اپنے والد کی سخاوت کے چرچے کر رہا ہے، تو امام حسین وہاں رک گئے اور فرمایا حاتم طئی کے بیٹے تیرا باپ کیا سخی ہے، تیرے باپ کے دروازے پر کوئی ایک دفعہ آتا ہے پھر بھی فقیر رہتا ہے، 10 دروازے پھر لیتا ہے پھر بھی فقیر رہتا ہے، مگر فقیر ہے تو میرا نانا ہے۔ دیکھ میرے نانے کے دروازے پر جو ایک دفعہ آتا ہے میرا نانا اتنا عطا کرتا ہے پوری زندگی تقسیم کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی آتا ہے تو وہ غوث اعظم بن جاتا ہے، کوئی داتا بن جاتا ہے۔ جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، جولی کو میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ سبحان اللہ، آقا کریم علیہ السلام کی محبت۔ اچھا، اس میں قاری صاحب کے بلو میں آپ سے ایک مزید سوال کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا حضور علیہ السلام سے محبت کا جو انداز تھا وہ انداز کیسا تھا؟ مثال کے طور پہ ایک صحابی ہیں حضور علیہ السلام بال کٹوا رہے ہیں اپنے منہ مبارک، اور نائی جب وہ چھری چلاتا ہے اپنا کینچی چلاتا ہے وہ بال نیچے نہیں گرنے دیتے اور صحابہ لپک لپک کر حضور علیہ السلام کے بال، اب یہ حدیث مبارکہ ہے اور مستند کتابوں کی حدیث مبارکہ ہے، لپک لپک کر وہ بال اپنے پاس رکھتے ہیں اور اسے برکت اور رحمت سمجھتے ہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹوپی کے اندر وہ بال سلوا کے جنگ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس بال کے صدقے سے خالد بن ولید کو برکت مل رہی ہے۔ تو صحابہ کرام کا جو محبت کا انداز تھا اس پہ تھوڑا روشنی ڈالی۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار دنیا و ما فیہا کی ہر چیز سے عزیز تھا۔ وہ ہر وقت بس اسی ان کے دل میں یہی تمنا رہتی تھی کہ کبھی بھی ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا نہ ہوں۔ اب دیکھیں ایام وصال میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارک میں چلے گئے اور 3 دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہر تشریف نہ لائے، تو وہ آنکھیں جو روزانہ دیدار مصطفیٰ کرتی تھی تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے اب ترس رہی تھی۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ نماز کی امامت کا فریض سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھے، وہ جماعت کرا رہے تھے، ہم حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ طبیعت سنبھلی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو دیکھنے کے لیے اپنے حجرے کا ایسے پردہ ہٹایا۔ اب فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرے کا پردہ ہٹایا تو ہم نے نماز کی طرف توجہ ہٹا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چہرے مصطفیٰ کا دیدار ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان کا 14ویں کا چاند نظر آ رہا۔ سبحان اللہ۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ اپنی ایڑیوں پر آہستہ آہستہ پیچھے آنے لگے کہ حضور خود تشریف امامت کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ کے جماعت کریں گے۔ اب فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام کی یہی کیفیت تھی، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں اپنی نماز قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ ایک روایت میں ہے کانا ورقۃ مصحف، کہ ہم نے جب حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا ایسا تھا جیسے قرآن کریم کی کتاب، قرآن کے ورق ہوں، جی قرآن کا ورق اسی طرح تھا۔ سبحان وہ فرماتے ہیں کہ ایسا دلکش منظر ہم نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت کے لیے صحابہ کرام ہر وقت بے چین اور پریشان رہتے تھے۔ ان کے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی محبت تھی، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قیام کیا اور کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ روک لیا کہ اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، پیچھے چلے جائیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی طرف بھیجا اور فرمایا اے عثمان آپ جائیں ذرا ان کو بتائیں کہ ہم کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو فقط آئے ہیں بیت اللہ کا طواف کریں گے، زیارت کریں گے، پھر واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد وہ کفار کہنے لگے اے عثمان چلو آپ تو قسمت کے ساتھ آ گئے ہیں، بیت اللہ سامنے ہے، آپ اس کا طواف کر لیں، آپ زیارت کر لیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پیشکش کو اور ان کے ان سوالوں کو بڑی بے نیازی کے ساتھ بڑی شان کے ساتھ ٹھکرائے اور کہنے لگا اے کافر تم جانتے ہی نہیں ہو ہمارے دلوں میں حضور کی محبت۔ اللہ اکبر، سبحان ہم بیت اللہ کو بیت اللہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے بیت اللہ کہتے ہیں، ہم بیت اللہ کا طواف بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا طواف کرتے ہیں، حالانکہ
حالانکہ دیکھیں کہ 6 سال گزر گئے تھے ہجرت کے بعد، کہ 6 سال سے مسلمان ترس رہے تھے کہ کسی طرح ہم بیت اللہ کی زیارت کریں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے دلوں میں اتنی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر وہ طواف کرنا گمان نہیں کرتے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ صحابہ کرام کے دلوں میں محبت تھی، وہ سب سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ حالانکہ اگر چاہتے حضرت عثمان غنی کر لیتے تو حضور علیہ السلام کی کوئی ناراضگی بھی نہیں تھی، کوئی ناراضگی نہیں، کیونکہ وہ حضرت عثمان کے رشتہ دار اور جاننے والے لوگ تھے، لیکن محبت مصطفیٰ سینے میں ایسی تھی کہ طواف کرنا گوارا نہ کیا کہ جب میرے محبوب دور ہیں تو میں پھر کیسے کروں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ہے انداز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ کون سا انداز بتایا جائے، کس صحابی کا انداز بتایا جائے کہ ہر صحابی اپنی محبت میں آپ مثال ہے۔ ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام روح اسلام۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح اسلام۔ آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں قاری محمد رفیق صاحب، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کے حوالے سے بہترین گفتگو آپ نے فرمائی ہے۔ ناظرین، حضور علیہ السلام کو جو ٹائٹل ملا وہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ اور سب سے خوبصورت اور بہترین بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو رحمت ہے وہ فقط اپنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودی آئے تو ان کے لیے بھی رحمت تھی، عیسائی آئے تو ان کے لیے بھی رحمت تھی، ایون کہ وہ جو کعبہ کی طرف، کعبہ کے نام نہاد جو اپنے آپ کو سردار کہتے تھے، ابو جہل اور ابو لہب اور دوسرے تیسرے، جو حضور علیہ السلام پر کوئی ایک لمحہ ایسا نہ آنے دیتے کہ جب ظلم و ستم، پریشانی اور اس طرح کے مصائب و آلام حضور علیہ السلام کے لیے کریٹ نہ کیے ہوں، اس کے باوجود بھی ان کے لیے آقا علیہ السلام نے کبھی کوئی ایسے غیظ و غضب کا مظاہرہ نہ فرمایا، بلکہ ان کے لیے بھی شفقت اور محبت اور رحمت کے جذبات ہی میرے آقا نے رکھے۔ اس پہ مزید علامہ صاحب سے سوال کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی جو شفقت اور رحمت ہے یہ من امت کے اوپر کیسی ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ اب دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ یہ رسول گرامی جو تمہارے پاس تشریف لے ہیں تم میں سے ہیں، ٹھیک ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا، تمہارا مشقت میں پڑنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر گراں گزرا۔ اللہ اللہ۔ حریص علیکم، ہر وقت دن ہو یا رات تمہاری کامیابی کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوشاں رہتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور شفقت اور زیادہ عروج پر۔ سبحان اللہ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی دیکھ لیں، ولادت مبارک سے لے کر وصال مبارک تک، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سارے زمانوں میں، ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر مسلسل رحمت اور شفقت کے دریا بہا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کو یاد کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو پھر بھی اپنی امت کو یاد کیا۔ جب رات کو ہر کوئی سو جاتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گرم بستر چھوڑ کر سر سجدے میں رکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یاد کیا۔ غاروں میں دیکھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یاد کیا۔ صحراؤں میں دیکھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یاد کیا۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال مبارک ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لحد مبارک میں اتارا گیا، تو حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لحد مبارک سے باہر میں آیا، اور آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو کفن مبارک تھا اسے ہٹا کر دیکھا تو حضور کے لب جنبش کر رہے تھے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کان لگائے تو پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اپنی امت گنہگار کے اللہ سے بارگاہ میں بخشش مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم اس زندگی دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، کسی نہ کسی شکل یا صورت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور شفقت ہم پر حال رہتی ہے، ہر وقت رہتی ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی اس دنیا کو الوداع کر کے آگے چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو پھر قبر میں دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور شفقت اپنے امت پر
رہتی ہے۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی میدان حشر میں جائے گا، میدان حشر میں پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور شفقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو شامل حال رہے گی۔ اللہ اور ایک جو حدیث شفاعت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے 2 چیزیں عطا کی، ایک فرشتہ بھیجا، محبوب ہم آپ کو 2 چیزیں عطا کرتے ہیں، 2 میں سے ایک آپ لے لیں، اگر چاہتے ہیں تو ہم آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے بخش دیتے ہیں، کوئی ان سے حساب نہیں۔ صحیح ہے۔ اور سیکنڈ آپشن تو آپ حق شفاعت لے لیں، ٹھیک ہے، آپ شفاعت کرتے جانا، امت کی بخشش کرتے جانا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حق شفاعت قبول کی۔ ابھی آدھی امت تو چلو بخشوا لوں، آدھی کا کیا بنے گا اس کو تو نہیں دیکھ سکتے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حق شفاعت قبول کیا، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ پہلی صورت جو ہے نا آدھی امت کی بخشش ہو جائے گی، پھر آدھی کا کیا بنے گا۔ دوسری صورت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جب تک چاہوں گا، جس کے لیے چاہوں گا، اپنی امت کی بخشش کرواتا جاؤں گا، شفاعت کرتا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا کی ہے، فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اے محبوب، یہ دنیا کی چہل پہل، یہ آخرت، یہ جو سارے نظام چل رہے ہیں، اس کے بنانے میں ہمیں خود کو کوئی غرض نہیں ہے، کوئی ہمیں سجدہ کرے کوئی نہ کرے، کوئی نیکیاں کرے نہ کرے، ہمیں اس بات کی کوئی غرض نہیں ہے۔ اے محبوب، اگر آپ نے شفاعت مانگ لی ہے تو اب آپ دیکھیں ہم آپ کو شفاعت دیتے کیسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قیامت والے دن آپ شفاعت کرتے جانا، ہم امت کی بخشش فرماتے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس وقت بھی عرض کی، یا رسول اللہ تو آپ کب اللہ سے راضی ہوں گے؟ ہاں، راضی کب ہوں گے؟ صحیح ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہا تو اس وقت میں راضی نہیں ہوگا، جب ساری امت میری جنت میں پہنچ جائے گی تو اس وقت میں اپنے۔ یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہو رہی ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، قاری صاحب سے ایک بہت خوبصورت سوال پوچھتے ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرماتا ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، ٹھیک ہے، اے ایمان والو کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ واہ واہ واہ۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، عید الاضحیٰ کا دن تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی سے پہلے کچھ لوگ تھے جنہوں نے قربانی کر لی تھی۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی سے پہلے کسی کا قربانی کرنا یہ منظور پسند نہ، صحیح۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل کی۔ اس کی تفسیر میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ یہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک دن پہلے کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت کے یہ بات پسند نہیں کہ میرے محبوب سے ایک دن پہلے کوئی روزہ رکھے، تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل فرما دی اور فرمایا کہ کبھی بھی میرے محبوب سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ یہ قربانی کرنا یا ایک دن پہلے روزہ رکھنا تو یہ دور کی بات ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہاں، نبی کی آوازوں سے اپنی آوازیں بھی بلند نہ کریں۔ اے میرے محبوب کے غلاموں، خطاب بھی مومنوں کو ہے، اے مومنوں کبھی بھی تمہاری آوازیں میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آواز دے کر بلاتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یوں میرے مصطفیٰ کو نہیں پکارتے۔ واہ واہ واہ۔ مصطفیٰ کا ادب کچھ اور ہے، مصطفیٰ کا ادب کچھ اور ہے۔ اب یہ ادب سکھایا جا رہا ہے، اور ادب کون سکھا رہا ہے؟ خود خالق کائنات، وہ خالق ہے، مصطفیٰ اس کے بندے ہیں، وہ معبود ہے، مصطفیٰ اس کے عبد مکرم ہیں۔ لیکن دنیا میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی بڑا چھوٹے کے ادب سے، لیکن قربان جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ خود رحمان ہو کر اپنے محبوب کے ادب سکھائے، اور خطاب کن کو ہے؟ مومنوں کو، کہ اے ایمان والو تم صبح شام جاتے ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے بیٹھتے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرتے ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہو، مخاطب کرتے ہو، ذرا جانے سے پہلے یہ سنتے جاؤ وہاں پہ جانا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے، پھر اگر میرے محبوب سے گفتگو کرنی ہے تو گفتگو کیسے کرنی ہے۔ بس ایک بات کا خیال کرنا، کبھی بھی تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ تو بندہ حیران ہو کر پوچھتا ہے، باری تعالیٰ اگر ہماری آواز مصطفیٰ کی آواز سے اونچی ہو گئی، یا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں یوں بلا لیا تو کیا ہوگا؟ ایک گناہ ہی ہوگا نا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس سے فقط ایک گناہ نہ سمجھنا، اگر اتنی سی بے ادبی ہو گئی کہ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی، یا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو یوں میرے محبوب کو بلا لیا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے زندگی بھر کے اعمال
جتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، جتنے روزے رکھے ہوں گے، جتنے تمہارے نیک مال ہوں گے، اسی ایک گستاخی پر سارے کے سارے اوئے ہوئے ہوئے تمہارے پلے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر، کیا شان مصطفیٰ، کیا شان مصطفیٰ۔ تو پھر بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے باری تعالیٰ حالانکہ تیرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک گناہ کرے تو اس کے کھاتے میں صرف ایک گناہ پاتا ہے، اگر کوئی نیکی کرے تو اسے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، صحیح 700 تک یا اس سے بھی بے نیاز عطا کرتا ہے، تو بے نیاز ہے۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی گستاخی کو فقط ایک گناہ نہ سمجھنا، اگر تم نے اتنی میرے محبوب کی گستاخی کر لی تو تمہارے سارے اعمال پر پانی پھیر دوں گا۔ آگے فرمایا ولا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا ادب جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں مومنوں کو سکھایا کہ تمہاری آوازیں بھی میرے محبوب کی آواز سے نہیں ہونی چاہیے، کہیں آگے بڑھنے کی بھی تم نے کوشش میرے مصطفیٰ۔ اچھا قاری صاحب، اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں، اب آپ نے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی روشنی میں 2 آیات سے بڑی وضاحت اور خوبصورتی سے فرما دیا۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ادب کی بات آپ کر رہے ہیں، کیا اس کی کوئی حد بھی مقرر ہے کہ رسول اللہ کا ادب کرنا کتنا ہے؟ کیونکہ یعنی بندہ مومن جو ہے اس کے دل میں حضور کا ادب کتنا ہونا چاہیے، کب تک ہونا چاہیے، بار بار کرنا ہے، اس کی حد کیا ہے؟ اس حد پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد میں فالذین آمنوا بہ وعزروہ، پس وہ لوگ جو میرے محبوب پر ایمان لاتے ہیں، فعزروہ، اور ہر حد سے بڑھ کر میرے محبوب کا ادب اور تعظیم کرتے ہیں۔ یہ جو حد کی آپ نے بات کی ہے نا، حد اس ادب کو کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ، وہ لوگ جو ہر حد سے بڑھ کر میرے محبوب کا ادب کرتے ہیں۔ اچھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب وہ ہے جو ہر حد سے بڑھ کر، صحیح ہے۔ اب دیکھیں والدین کا ادب ہے ایک حد کے اندر، صحیح ہے، ماں باپ کا ادب ہے حد کے اندر ہے، پیر مرشد کا ادب ہے حد کے اندر ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کا ادب وہ ہے جو ہر حد سے بڑھ کر، جو ادب حد کے اندر ہو وہ ادب کسی اور کا تو ہو سکتا ہے، وہ ادب میرے مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کر کے دکھایا۔ اب دیکھیں مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، عصر کی نماز کا وقت تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ چکے، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی عصر کی نماز پڑھنی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے فرمایا اے علی تھوڑا سا آرام کرنا ہے، گود بچھا دیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے یہ نہیں فرمایا علی میں نے تو نماز پڑھ لی ہے، کیا تو نے بھی پڑھنی ہے یا پڑھ لی ہے؟ اگر پوچھتے تو مولا کائنات ضرور کہتے کہ یا رسول اللہ میں نے ابھی پڑھنی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر یہ فرماتے کہ پہلے آپ نماز پڑھ لیں پھر میں آرام کروں گا۔ لیکن آج مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان تھا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کو ترجیح دیتے ہیں یا اپنی نماز کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں ہی آئے فرمایا اے علی تھوڑا سا آرام کرنا ہے، آپ گود بچھائیں۔ حضرت علی شیر خدا نے گود بچھا دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر رکھا، آنکھیں بند کر دیں۔ تو اب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں کہ اپنی آنکھوں سے سورج غروب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرام میں خلل نہیں آنے دی، اپنی نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دی۔ اور یہ ہے حد سے بڑھ کر ادب کرنا کہ دیکھ رہے ہیں ایک طرف سورج غروب ہو رہا ہے اور دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہے، انہوں نے اپنی نماز قربان کر دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرام میں خلل نہیں آنے دیا۔ اور وہی بات صلح حدیبیہ والے موقع پر آپ کو پتہ ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 1400 یا 1500 صحابہ کرام موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں آرام کیا تو کفار نے عروہ بن مسعود جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اسے بھیجا ذرا جا کے چکر لگا کے اور دیکھ کے آئے کہ مسلمانوں کی تیاری کتنی ہے اور کس تیاری کے ساتھ وہ یہاں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عروہ بن مسعود جو ہی آیا اس نے چکر لگایا، دیکھا، جا کے واپس گیا کافروں کی طرف اور کہنے لگا کہ آئے کافروں کبھی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش نہیں سبحان اللہ، اچھا، کیونکہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے بارگاہ میں جاتا ہوں، قیصر اور کسریٰ کے بادشاہوں کے پاس جاتا ہوں، لیکن جو ادب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کرتے ہیں وہ ادب میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، وہ کہنے لگا میں تو یہ دیکھ کر آیا ہوں جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرنے لگتے ہیں اور وضو کے استعمال شدہ پانی کو لینے کے لیے حضور کے سارے غلام ارد گرد جمع ہو جاتے
اور ایسا لگتا ہے کہ اب ان کی جنگ ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی، اور ایک ایک قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے. اللہ اکبر. اور آپ اندازہ لگائیں کتنے صحابہ تھے؟ 1400 کے قریب تھے نا. تو ہر ایک کو تو وہ پانی میسر نہیں آتا ہوگا، چاند ایک کو وہ پانی ملتا ہوگا. صحیح ہے. جن کو پانی مل جاتا تھا تو وہ تو خوش نصیب تھے، وہ پانی اپنے چہرے پر، اپنے کپڑوں پر، اپنے سینے پر مال لیتے تھے. اور جن کو نہیں ملتا تھا وہ آتے ان کے پاس، ان کے سینوں کو ٹچ کر لیں، ان کے چہروں کو ٹچ کر لیں، ان کے چہروں کو ٹچ کریں، ان کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ مال کر وہ بھی اپنے چہرے اور اپنے سینوں پر مال لیتے تھے. یہ ہے حد سے بڑھ کر ادب کرنا. وہ عروہ بن مسعود یہ کہنے لگا، آئے کافر میں تو یہ دیکھ کر آئے ہوں جب اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن بہر پھینکتے ہیں. اچھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کو بھی زمین پر نہیں جانے. سبحان اللہ. وہ آگے بڑھ کے اسے لے لیتے ہیں اور اسے کیا کرتے ہیں؟ اپنے چہرے پر مال لیتے ہیں برکت کے لیے، اپنے سینوں پر مال لیتے ہیں. اور یہ ہے حد سے بڑھ کر ادب کرنا. اور پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں اپنی نماز قربان کر دیتے تھے. ایک دفعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں فیصلہ کرنے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہم عرض کی، آپ ایسا کریں کہ آپ نماز پڑھا دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہیں. تو انہوں نے پہلے تو کچھ دیکھا کہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں، پھر ان کو محسوس ہوا کہ اب نماز قضا ہو جائے گی تو وہ مصلی امامت پر آئے. صحابہ کرام نے پیچھے صفیں باندھ دی، نماز شروع کرا دی. جو ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کری تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے تشریف لے آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری صف میں کھڑے ہوئے. جس غلام کے ساتھ کھڑے ہوئے اسے تو پتہ چل گیا کون آ گئے ہیں. تو اس نے اگلوں کو خبر دینے کے لیے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارے، تالی بجے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ برداشت نہیں کر رہے تھے کہ پچھلی صف میں کھڑے. انہوں نے تالی بجائی، اگلوں نے جگہ کھول دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے آگے گئے، انہوں نے اگلے کو خبر دینے کے لیے اگلی صف والوں کو، پھر انہوں نے وہی تالی بجانا شروع کر دی. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے جاتے پہلی صف پر پہنچے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرا رہے ہیں، نماز ہے. تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانے کے لیے پھر تالی بجائی. تالی کے بعد اتنی گونجی مسجد میں گونج گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ چلا ہے کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ گئے. اب مصلی خالی ہے، جماعت چل رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پر گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی. تو اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آئے ابوبکر تجھے کیا ہو گیا تھا، آپ پڑھا دیتے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کو کیا ضرورت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے کھڑے ہیں اور وہ نماز پڑھا رہے ہیں. نماز میں وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. دیکھیں یہ حد سے بڑھ کر ادب ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہر حد سے بڑھ کر کرتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب بھی ہر حد کے بڑھ کر ہے. آج کا ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے، محترم قاری محمد رفیق صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے. اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ناظرین، آقا کریم علیہ السلام کی مجلس ہے المعجم الاوسط. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک شخص آیا، ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں، اور میرے بیٹے سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور میرے گھر والوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں اس دنیا میں تو آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، بروز محشر جب آپ جنت میں ہوں گے تو آپ کا اعلیٰ درجہ ہوگا، تب ہم کہاں ہوں گے؟ تو یہاں پر آقا کریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ حضرت جبرائیل امی علیہ السلام نے، اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی. فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، اطاعت خدا، اطاعت مصطفیٰ کرے گا، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. اس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اللہ رب العزت ہمیں جنت میں انہی مقدس اور پاک لوگوں کا جو قربت ہے وہ نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ان کی ایسی قربت عطا فرمائے کہ ہماری بخشش ہو جائے. ناظرین، آپ کا بہت شکریہ آج کے پروگرام کے لیے. اللہ رب العزت اس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے. خوش رہیے، خوش رکھیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.